بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ماشاءاللہ جی، یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں، تندرست ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس وقت ہم پڑھتے ہیں اردو 11ویں جماعت۔ ہم نے اپنی درسی کتاب کے چوتھے سبق کا آغاز کر رکھا ہے اور اس کا وہ ایک افسانہ ہے، عنوان ہے اس کا نیا قانون۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے جس صلاحیت پہ آج کام کرنا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سبق ہمارا اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، تو آج ہماری اس سبق کے حساب سے جو آخری صلاحیت ہے وہ ہے لکھنا کی، اس پہ ہم کام کریں گے۔ چوتھے سبق کو آج ہم انشاءاللہ 8ویں حصے میں مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج کے حاصلات تعلم پر نظر ڈالنے سے پہلے ایک چھوٹی سی سرگرمی ہے، ہم اس کو مکمل کریں گے۔ سرگرمی کچھ یوں ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایک کہانی لکھی گئی ہے یہاں پہ، آپ نے اس کہانی کو پڑھنا ہے اور اس کو سمجھیں اور پھر مجھے اس کو بتانا ہے اپنی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ اس کہانی کو پڑھیں، آپ لوگوں کے لیے بھی میں یہاں پہ پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے جی؟ صبح کے 4 بجے زید گھر میں داخل ہوا، آہستگی سے دروازہ بند کر کے ایک محتاط نگاہ اپنے والدین کے کمرے کی طرف ڈالی۔ ابا سو چکے تھے اور غالباً اماں نے اس کے لیے دروازہ کھلا رہنے دیا تھا۔ بنا آہٹ کے صحن میں چلتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں آیا۔ اس کا چھوٹا بھائی اسد گہری نیند سو رہا تھا، وہ خاموشی سے کپڑے تبدیل کر کے لیٹ گیا۔ 13 اگست کی رات 12 بجے سے شروع ہونے والا جشن آزادی 14 اگست کی صبح کو اختتام پذیر ہوا۔ ساری رات دوستوں کے ساتھ پٹاخوں، باجوں، ہوائی فائرنگ اور ترانوں کی آواز میں گزارنے اور بائک پہ شہر کی سڑکیں ناپنے کے بعد الگ صبح اس کی گھر واپسی ہوئی تھی۔ ابا کو سوتا دیکھ کر اسے اطمینان کا احساس ہوا۔ بچپن سے جب بھی وہ دیر سے گھر آتا، ابا کی تفتیش اور سرزنش شروع ہو جاتی تھی۔ کالج جانے کے بعد ان کی روک ٹوک کافی کم ہو گئی تھی، لیکن ایک خوف کا احساس پھر بھی اس کے دل میں رہتا تھا۔ اگلے روز دوپہر کے 1 بجے اماں کے متعدد بار اٹھانے پر زید نے آنکھیں کھولی۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ کمرے سے باہر نکلا اور اماں سے ناشتہ مانگا تو پتہ چلا کہ دادا آئے ہوئے ہیں۔ اماں نے کہا، جب کچھ دیر میں دادا کے لیے کھانا لگے گا تب ہی سب کے ساتھ کھا لینا۔ باہر صحن میں ابا، دادا اور اسد کو ساتھ بیٹھا دیکھ کر زید نے اطمینان کا سانس لیا۔ دادا کی موجودگی میں ابا کی ڈانٹ سے بچ گیا۔ کم سے کم کچھ دیر تو کل رات دیر سے آنے پر ہونے والی کلاس ٹلی۔ دادا کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے زید نے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام برخوردار، خیریت تو ہے، اتنی دیر سے اٹھے ہو؟ دادا نے اسے دیکھتے ہی استفسار کیا۔ جی وہ بس رات کو 14 اگست کی سیلیبریشن تھی، وہاں سے آنے میں دیر ہو گئی تھی، زید نے کھسیانے ہو کر جواب دیا۔ دادا نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلایا، پھر سب ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دیر بعد اماں نے کھانا لگا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد ابا اسد کو اسکول کے تقریری مقابلے کی تیاری کروانے بیٹھ گئے۔ دادا اور زید سین میں کرسیوں پر ہی بیٹھے تھے کہ اچانک دادا نے زید کو مخاطب کیا۔ جانتے ہو، جب میں تقریباً 7-8 برس کا تھا تو میں بھی تمہاری طرح شام کو دیر سے گھر آیا کرتا تھا، پوری شام اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، پھر یوں ہوا کہ گھر ہی چھن گیا، رات کو سر چھپانے کی جگہ ڈھونڈنی پڑتی تھی۔ اس وقت احساس ہوا کہ گھر کتنی بڑی نعمت ہے۔ اچھا آپ بھی اپنے بچپن میں بہت شریر تھے؟ زید نے تجسس سے سوال کیا۔ ہاں بھائی، جب ہم بچے تھے تو بہت شرارت کیا کرتے تھے، کھیل کود ہی ہماری مشغولیات تھیں، لیکن ہمارے زمانے کے کھیل اور حالات آج سے بہت مختلف تھے۔ سچ پوچھو تو ہم تم لوگوں کی طرح ذہین نہ تھے۔ ہمارے زمانے کے بچے کچھ بے وقوف اور سادہ ہوا کرتے تھے۔ جب پاکستان بننے کی جد و جہد ہو رہی تھی تو ہمیں حالات کے بارے میں زیادہ علم نہ تھا، بس اتنا معلوم تھا کہ ایک ایسی جگہ ملنے والی ہے جہاں ہم ہندوؤں کے تسلط سے آزاد ہوں گے اور کوئی ہمیں تنگ نہ کرے گا، لیکن وہاں جانے کے لیے ہمیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے گا۔ اتنا کہہ کر دادا پھولے ہوئے سانس کو ہموار کرنے ٹھہرے، پھر سلسلہ کلام دوبارہ جوڑا۔ رمضان کا اختتام تھا جب پاکستان بننے کا اعلان ہوا۔ ہم چاند رات کو اپنے گھر سے کچھ ساز و سامان اکٹھا کر کے اس نئی سرزمین کی جانب نکل پڑے۔ راستے میں صرف ایک احساس غالب تھا، وہ تھا خوف۔ ہر رات ہلکی سے ہلکی آواز پر بھی ہم خوف کا شکار ہو جاتے کہ کوئی حملہ کرنے آ گیا ہے،
اور اب ہم پاکستان نہ جا سکیں گے. ایسا لگتا وہ لوگ ہمارا سامان چھین لیں گے اور ہمیں مار ڈالیں گے. وہ جذبات کی رو میں بولے جا رہے تھے اور زید کی نظریں دادا کے چہرے پر مرکوز تھیں. تکلیف اور اداسی کی تاثرات کو صاف دیکھ سکتا تھا. ان کی آنکھوں میں نمی بھی عیاں تھی. جب ہم تھک جاتے تو اماں ہم سے کہا کرتی تھی کہ بس تھوڑا سا راستہ رہ گیا ہے، جب ہم پاکستان پہنچ جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن انہیں معلوم نہ تھا صرف پاکستان پہنچنے سے سب ٹھیک نہیں ہو جائے گا، بلکہ کمزور اور خوفزدہ لوگوں کو اس پناہگاہ کو مضبوطی عطا کرنے کی ضرورت ہوگی. ہم نے یہاں آ کر تحفظ تو حاصل کر لیا، لیکن ہم اس سرزمین کے تقدس کا حق ادا نہ کر سکے. اب دادا کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. آج جیسا جشن آزادی منایا جاتا ہے، کیا ہجرت کرنے والے یہ سب دیکھ کر خوش ہوتے؟ کیا اس لیے پاکستان آئے تھے؟ دادا اب سسکیوں سے رو رہے تھے. زید انہیں حیرت سے دیکھ رہا تھا. یک دم اٹھا اور اس نے دادا کو گلے سے لگا لیا، اس طرح جیسے وہ اسے ابا کی ڈانٹ کھانے کے بعد دلاسا دیا کرتے تھے. اس کے ذہن میں شرمندگی سے پچھلی رات کے واقعات گردش کر رہے تھے. کچھ دیر پہلے تک جو چیز ایک خوشگوار یاد تھی اب اسے پشیمان کر رہی تھی. کل رات جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آزادی کا جشن منا رہا تھا تو اس وقت اسے پاکستان سے جڑی امیدوں کا خیال کیوں نہ آیا؟ بائک پر آوارہ گردی کرتے ہوئے اسے ہجرت کے سفر کی وحشت کا خیال کیوں نہ آیا؟ رات دیر تک گھر سے دور رہنے پر گھر کی اہمیت کا خیال کیوں نہ آیا؟ زید کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھی، لیکن اب ان میں ایک عزم جگمگا رہا تھا. آپ نہ روئیں دادا، میں نے ہجرت کے کئی واقعات پڑھے ہیں لیکن مجھے اس کی اہمیت کا احساس نہ ہو سکا. آج تک میں پاکستان کی تاریخ کو اپنی درسی کتب کا ایک سبق سمجھتا رہا، لیکن آج آپ کے جذبات اور نظریات کا اندازہ ہوا. آج پتہ چلا کہ یہ ملک میرے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہے. انشاءاللہ میں آپ کی امید اور توقعات ضائع نہیں ہونے دوں گا. جی، تو یہ ایک مختصر سبق تھا جو آپ اس کو ایک کہانی کہہ لیں جس کو میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھا اور پڑھا. ہاں، اس کا انتخاب اس لیے کیا کہ ہم جو سبق پڑھے وہ بھی برِ صغیر پہ جس وقت انگریزوں کا تسلط تھا، ہندو بھی وہاں پہ قابض تھے، تو اس وقت کا لکھا گیا. اور اس وقت جب ایک ایسی ہوا چلی کہ نیا قانون جو ہے وہ برِ صغیر پہ لاگو ہونے والا ہے، تو یہ اس سے ملتی جلتی ایک کہانی تھی، اسی پس منظر سے متعلق تھی، تو اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا. اب جو کہانی میں نے آپ کو یہاں لکھ کے سنائی ہے، آپ کو وہ سمجھ آئی تو آپ مجھے اس کے اہم نکات بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں تھیں جو بیان ہوئی؟ لقمان، اس میں کیا کیا بتایا گیا اس سبق میں یا اس کہانی میں؟ ریان، آپ نے سنی؟ جی میم سنی. اس میں سے آپ جو اہم نکات جو آپ کو سمجھ آئے ہوں. میم کہ پاکستان کی اہمیت کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ صرف جیسے جی بولتے برصغیر کے مختلف علاقوں سے یا لوگ ہجرت کر کے آئے، ایک خواب، ایک اپنے ساتھ مشکلیں ساری سہ کر یہاں آئے، تو بالکل صحیح ہے. آزادی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہم نے اس میں سیکھا اسلاف کی قربانیاں. اس کے بعد ہم نے اس میں یہ پڑھا کہ عصر حاضر میں نوجوان نسل کا یوم آزادی منانے کا انداز، یہ بھی تو ہم نے سیکھا ہے نا، اس میں پڑھا ہے نا؟ جی میم یہ بھی پڑھا ہے. یوم آزادی منانے کا انداز. اچھا، پھر ہم نے یہ بھی اس میں پڑھا کہ کس طرح ہم حصول پاکستان کے مقصد کو بھول چکے ہیں. نہیں کیا، بالکل. اور آج تک ہم پاکستان کا حق ادا نہیں کر سکے.
کر پائے, اس کی ترقی کے لیے کام کریں. ہاں, اس کی ترقی کے لیے کام کریں, بالکل. اچھا, یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے اس سبق میں پڑھی, اور یہ ہم نے اس کو اہم نکات کی صورت میں الگ کر لیا اس سبق میں سے, یا ہم نے اس سبق کو آپ یہ کہہ لیں کہ جو چیزیں ہمیں لگی کہ وہ ایک سے دوسرے کا تسلسل قائم کرتی ہے, اور ان تمام یہ جو نکات ہیں ان کو جوڑ کے ہم اس سبق کو بیان کر سکتے ہیں, اس کہانی کا مقصد بیان کر سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں تھیں. ایسا ہی ہے نا, آج کا جو ہمارا حاصل تعلم ہے وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے جو کام ابھی ہم نے کیا. حاصلات تعلم آج ہمارے ہوں گے, ایک ہوگا جی مختلف تحریری سرگرمیوں میں الفاظ کی درست املا کا خیال رکھتے ہوئے تحریری کام پر نظر ثانی اور ادارت کر سکیں, یعنی اس کی پروف ریڈنگ کر سکیں, اور کسی بھی نظم یا نثر کو پڑھ کر اس کے اہم نکات کا خلاصہ لکھ سکیں. ہم نے اہم نکات کے خلاصے کی ایک چھوٹی سی مشق کی تاکہ ہم اپنے آج کے سبق کے لیے تیار ہو سکیں اور اس کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو. ٹھیک ہے جی, آپ کو سمجھ آ گیا. میں نے اسی لیے سبق کا چناؤ بھی ایسا سا کیا تھا کہ جو ہمارے درسی کتاب کے سبق سے ملتا جلتا ہو. پروف ریڈنگ کیا ہے؟ سب سے پہلے, ویسے تو ہم نے اس کو اس سے پہلے بھی حاصل تعلم کو پڑھا ہے, ایک دفعہ دوبارہ دہرا لیتے ہیں کہ پروف ریڈنگ دراصل ہے کیا. ریان, آپ بتائیں گے پروف ریڈنگ کیا ہے؟ میم, پروف ریڈنگ جب ہم ایک عبارت کو دوبارہ پڑھتے ہیں, اس میں جو گرامر کی جو غلطیاں ہوتی ہیں, قواعد کی جو غلطیاں ہوتی ہیں, ان کی ہم نشاندہی کرتے ہیں. نشاندہی بھی کرتے ہیں, تصحیح بھی کرتے ہیں. کیا پروف ریڈنگ میں صرف قواعد کی یا زبان شناسی کی غلطیاں شامل ہوتی ہیں؟ کیا صرف انہی کا شمار کیا جائے گا, یا اس میں املا کی غلطیاں, حروف کی بناوٹ کی غلطیاں, الفاظ کی بناوٹ کی غلطیاں بھی شامل ہیں؟ میم, وہ سب شامل ہیں. سب شامل ہیں. ٹھیک ہے جی. پروف ریڈنگ ہوتا ہے کہ کسی بھی عبارت کو, لکھی ہوئی تحریر کو ایک, دو یا کئی بار پڑھنا, اور اس میں اگر بے ربط جملہ ہے تو اس کے تسلسل اس میں قائم کرنا, اس کو ٹھیک کرنا, اگر کوئی زبان شناسی کی غلطی ہے اس کو دور کرنا, املا کی غلطی ہے اس کو دور کرنا, اگر علامات اوقاف غلط ہیں یا کم ہیں تو ان کو درست انداز میں لگانا, یہ تمام چیزیں پروف ریڈنگ میں آتی ہیں. اچھا جی, یہ تحریر میں کیوں ضروری ہے؟ پروف ریڈنگ تحریر میں کیوں ضروری ہے؟ میم, کیونکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں, اور جو پڑھنے والا ہے اس کو بھی جو اس میں ایک عبارت یا کسی تحریر میں جو کہا گیا ہے وہ اس کو صحیح اس کو معنوں میں اس تک پہنچ سکے. بالکل صحیح ہے. یہ تحریر میں پروف ریڈنگ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو بات کسی تک پہنچانا چاہتے ہیں, جو پڑھنے والا ہے, وہ ہمارے مقصد سے واقف ہو سکے, اس سے واضح انداز میں ہمارا مقصد جو ہے وہ اس تک پہنچ جائے, یا ہماری تحریر کا جو مقصد ہے وہ اس سے واضح انداز میں واقف ہو سکے. اچھا جی, گرامر اور رموز اوقاف کی درستی ہو سکے, اور اس لیے ہم کرتے ہیں کہ اس سے ہمارے جملوں کی ساخت میں بار بار پڑھنے سے بہتری آئے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم ایک ہی طرح سے شروع کر کے لکھنا شروع کرتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی فلو میں لکھنا شروع کرتے ہیں, تو اس وقت ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. جب ہم پروف ریڈ کرتے ہیں, نظر ثانی کرتے ہیں, تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا جملہ بے ربط ہے, اس میں کسی چیز کی کمی ہے, یا وہ کچھ ایسے الفاظ جن کو بدل کے مزید اچھا کیا جا سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں پروف ریڈنگ میں شامل ہوتی ہیں. اس پہ ہم نے باقاعدہ سرگرمی کی تھی. اچھا جی, ابھی میں نے آپ لوگوں کے لیے آپ کی ہی کتاب کا ایک اقتباس نکالا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو نظر ثانی کی ضرورت ہے, پروف ریڈنگ کی ضرورت ہے. آپ اس کو پڑھیں اور مجھے 2 منٹ کا وقت لے کے پڑھ کے اس میں جو موجود غلطیاں ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, وہ قواعد کی بھی ہو سکتی ہیں, وہ املا کی بھی ہو سکتی ہیں, وہ رموز اوقاف کی بھی ہو سکتی ہیں, اور وہ جملے کے ربط کی بھی ہو سکتی ہیں. تو وہ غلطیاں ذرا جلدی سے تلاش کر کے مجھے بتائیے تاکہ ہم اس کی ابھی تصحیح کریں. 2 منٹ لے لیجئے. ٹھیک ہے, ابھی جب آپ سارا پڑھ لیں گے, میں آپ کو 2 منٹ دیے ہیں میں نے, پھر ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے. ٹھیک ہے, جی پڑھ لیا آپ نے؟ لقمان, ریان, پڑھ لیا آپ لوگوں نے؟ جی میم, پڑھ لیا. ہاں جی, ملی غلطیاں؟ غلطیاں ملی؟ چلیں پڑھنا شروع کرتے ہیں. جب کسی شرابی گورے سے اس کا جھگڑا ہو جاتا تو سارا دن اس کی طبیعت مقدر رہتی.
غلط، کون سا غلط؟ مقدر، ٹھیک ہے جی، پہلی غلطی۔ اب مجھے یہ بتائیں اس کو میں لکھوں گی کیسے؟ غلطی تو آپ نے پہچان لی، مقدر کیسے لکھا جائے گا؟ میم کیاف دال اور رے، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ یہ والا مقدر آئے گا، بالکل صحیح ہے، پہلی غلطی آپ نے صحیح پہچان لی۔ اس کی طبیعت مقدر رہتی اور وہ شام کو اڈے میں آ کر حل مار کا سگریٹ پیتے۔ ہاں جی بتائیں کون کون سی؟ حل، اچھا جی، یہ آ جائے گا، یہ حل ٹھیک ہو گیا، آگے مارکا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہاں یہ مارکا آئے گا، ٹھیک ہے، سگریٹ، اچھا جی، سگریٹ ٹھیک ہو گیا۔ یا حقے کے کش لگاتے ہوئے اس گورے کو جی بھر کر سنایا کرتے۔ یہ موٹی گالی دینے کے بعد وہ اپنے سر کو ڈھیلی پگڑی سمیت جھٹکا دے کر کہا کرتا تھا، آگ لینے آئے تھے، اب گھر کے مالک ہی بن گئے۔ ناک میں دم کر رکھا ہے ان بندروں کی اولاد نے، یوں روب گانٹتے ہیں گویا ہم ان کے باوا کے نوکر ہیں۔ اس پر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا جب تک اس کا کوئی ساتھی اس کے پاس بیٹھا رہتا، وہ اپنے سپنے کی آگ اگلتا رہتا۔ یہ ٹھیک ہے۔ شکل دیکھتے ہو نا تم اس کی، جیسے کوڑ کا مریض ہو، کوڑ ہو رہا ہو، بالکل مردار، ایک دھکے کی مار، اور گٹ مٹ یوں بک رہا ہے جیسے مار ہی ڈالے گا۔ تیری جان کی قسم پہلے پہل جی میں آئی کہ ملاؤن کی کھوپڑی کے پرزے اڑا دوں، لیکن اس خیال سے ٹل گیا کہ اس مردود کو مارنا اپنی حد تک ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ کیا اس کے بعد اور کوئی غلطی نہیں ہے اس میں؟ ریان ٹل تو ایسے ہی رہے گا۔ ریان میم جو تیسری لائن میں جو اسٹارٹ میں یہ علامت جو ہے، یہ علامت رہے گی بیٹا، مردود، یہ تو ٹھیک ہے، مردود تو ایسے ہی لکھا جائے گا، چلیں یہ ڈال دیا، لیکن یہ غلطی میں شمار نہیں ہے۔ اور اچھا ریان، اور اس کے علاوہ غلطیاں دیکھیں نا، یہ تو بالکل صرف 4 غلطیاں آپ لوگوں نے نکالی ہیں۔ اچھا اس میں دیکھیں، اپنے سینے کی آگ اگلتا ہاں رہتا جی، ہے، اپنے سینے کی آگ، یس، یہ ہوتی ہے پروف ریڈنگ۔ ایک نقطہ صرف زیادہ ہو جاتا ہے تو لفظ کیا سے کیا ہو جاتا ہے، اپنے سپنے کی آگ نہیں، اپنے سینے کی آگ، بالکل ٹھیک ہے جی، شاباش۔ اور شکل تو ایسی ہوتی ہے، نہیں نہیں یہی ہوگی، اور دھکے، ہاں جی، یہاں پہ دھکا نہیں ہوتا، دھکا تو کسی کو پش کرنا ہوتا ہے نا، یہ دھپا ہوتا ہے، وہ جو زور سے یوں ہاتھ سے یوں دھپ کر کے مارتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دھپے کی مار۔ اور گٹ مٹ ہوتا ہے بات چیت، یہ گٹ پٹ ہے یہاں پہ، گٹ پٹ۔ اور غلطی جلدی سے تلاش کریں۔ ملون، ملاؤن نہیں ہوتا، ملون ہوتا ہے، الف اضافی تھا اس میں۔ اور ہتک، یہ ہم نے پہلے بھی کی تھی ہتک کی غلطی، یہ ہے ہک والی ہے ہوتی ہے یہ، تو یہ دیکھیے اس میں میں نے صرف الفاظ کی غلطیاں شامل کی تھی، آپ لوگوں کو ذرا کنفیوز کرنے کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں علامات کی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اور جملے کی بناوٹ کی بھی، تو ذرا غور سے پڑھا کریں اور الفاظ کی بناوٹ پہ غور کیا کریں کہ کہاں پہ اس میں غلطی آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا مؤثر پروف ریڈنگ کے لیے کچھ تجاویز ہیں، وہ میں آپ کو کچھ پوائنٹس اہم نکات ہیں وہ بتاتی ہوں کہ وہ کیا ہے۔ اپنی تحریر کو بلند آواز میں پڑھیں، اس سے آپ کو پتا چلے گا، جیسے ابھی ریان آپ نے سپنے پڑھا، اگر آپ کسی تحریر کو 1 سے 2 مرتبہ اتنی آواز میں پڑھیں گے کہ آپ کے اپنے کانوں تک آواز آئے تو آپ اس کی غلطی کو جلدی تلاش کر پائیں گے۔ کام کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں، مثلا ایک وقت میں صرف ایک پیراگراف پہ توجہ دیں، پھر آپ اچھی غلطی نکال سکتے ہیں۔ پھر لغت یا املا جانچنے کے لیے آن لائن لغات استعمال کریں۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے، یا ایک اہم نقطہ یا تجویز یہ بھی ہے کہ مختلف قسم کی غلطیوں کے لیے بار بار جائزہ لیں۔
ٹھیک ہے کہ کہیں ہوئی غلطی کہ جس لفظ پہ آپ کو لگے, آپ کو کسی لفظ کی بناوٹ پہ شک ہو تو اس کو لغت سے دیکھیں یا بار بار پڑھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ایک سرگرمی اور ہے, یہ وہ سرگرمی جو ہم نے کتاب میں دے رکھی ہے. اس میں جی ذیل میں دیے گئے اقتباس سے املا کی اغلاط کی نشاندہی کرتے ہوئے درستی کریں. ہاں جی, اس میں مجھے ساتھ ساتھ بتاتے جائیے. شاباش. ہاں جی, پہلے جملے سے شروع کریں. آئمہ, ریان, جلدی جلدی بتاتے جائیں ساتھ ساتھ. میم سویرا. سویرا. ٹھیک ہے جی. کیسے لکھیں گے؟ میم الف سے. الف سے. ٹھیک ہے, الف سے لکھ لیا. ٹھیک ہو گیا. اور تسکین. ٹھیک ہے جی. تسکین کیسے لکھیں گے؟ کیا کش والی سے. ٹھیک ہے, تسکین. ٹھیک ہے, آگے. آگے. نئے نئے سے لکھا جائے گا. نئے قانون کا کیا نظر آئے گا؟ ٹانگا. ٹانگا کی جگہ کیا ہوگا؟ ٹانگا کی جگہ کیا ہوگا؟ ریان, آپ کو اس غلطی, یہ غلطی ہے, یہ اتنا چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں, یہ غلطی ہے. اس کی جگہ پہ صحیح کیا ہوگا؟ صحیح لفظ کیا ہوگا؟ ریان, کیا ٹانگے کو ٹانگا ہی کہا جاتا ہے؟ نہیں میم, کچھ اور کہا جاتا ہے اس کو. تانگا. یاد نہیں آ رہا. تانگا. تانگا کہا جاتا ہے. ہاں جی, آگے. گریال. ٹھیک ہے. رونت. ٹھیک ہے, یہ رہونت لکھا ہوا ہے, لفظ ہے رونت. ٹھیک ہے جی. 9 بجائے بھی ٹھیک ہے, رونت سے 9 بجائے. باقی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, غور سے پڑھنا سیکھیں. ایک سرگرمی یہ ہے کہ اب آپ نے جو خود سے کرنی ہے کہ کسی بھی معروف اخبار سے آپ نے ایک کالم کا انتخاب کرنا ہے اور اس کی پروف ریڈنگ کرنی ہے. 1 دفعہ 2 دفعہ, جو میں نے آپ کو اہم نکات بتائے ہیں ان کی روشنی میں. ٹھیک ہے, 1 2 3 دفعہ پڑھیں, تھوڑی سی اونچی آواز میں پڑھیں, اور این ممکن ہے اس میں سے کوئی 1 آدھ غلطی 2 غلطیاں آپ ضرور نکال لیں. اگر ایسا ہو تو آپ نے مجھے وہ کالم جو آپ پڑھتے ہیں, جو آپ پڑھیں گے, اور اس سے جو غلطیاں آپ نے نکالی ان کو خط کشید کر کے مجھے درستی کر کے بھیجنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اور گھر سے آپ جو کام کریں گے وہ آپ کا کچھ اس طرح سے ہوگا کہ سبق ہے ہمارے پاس نیا قانون, اس کے اہم نکات کی مدد سے خلاصہ تحریر کرنا ہے. اس کے اہم نکات جو ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس سبق کا خلاصہ لکھ کے مجھے آپ نے بھیجنا ہے. ویکنڈ ہے تو کوشش کریں کہ اس کو جلد از جلد بھیج دیں. ٹھیک ہے جی, یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو مکمل ہوا. انشاءاللہ اپنے اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. شکریہ.